ड्रिग रोड पर इनका जो है वो चर्च है जो कि असेंबलीज ऑफ गॉड से ताल्लुक़ रखता है और पास्टर ज़िया पॉल की खिदमत सिर्फ चर्च की हद तक नहीं है बल्कि उनकी खिदमत जो है वो कोयटा में बाइबल स्कूल है जो कि वो भी उनके ज़ेर सरपरस्ती वो चलता है। इसके अलावा कराची में स्कूल है जो कि स्कूल की भी सरपरस्ती पास्टर ज़िया पॉल करते हैं। तो इस वजह से इनकी खिदमत का जो है एरिया काफ़ी वसी है और खुदा ने बड़ी बरकत उनको दी है और बड़े ज़ोर और कसरत के साथ खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है और इस सब बातों के लिए उनकी तरक्की के लिए इज्जत और जलाल और सारी तारीफ और सताइश यीशु मसीह के नाम क्योंकि उन्हीं का नाम बुलंद होता है कि जब उनके नाम पर सच्चे दिल से खिदमत की जाती है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी सारी खिदमत के लिए और हम ताली बजाकर आज का हमारा जो है जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हमारी जो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे ये जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हमारा जो उन्वान है वो नई पैदाइश के बारे में है और नई पैदाइश जो यूहन्ना की इंजील उसके 3 चैप्टर से ये वर्स जो है वो चूज की गई है कि जहाँ निकोदेमुस और यीशु मसीह के दरमियान ये डायलॉग होता है और यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा 3री आयत से यूं शुरू होता है और ये आयत असल में हमारी आयत है। यीशु ने जवाब में उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताजुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आमीन। और इसी यही जो वर्सेस आपके सामने पढ़ी गई हैं इन्हीं को बेस बनाकर एक गीत लिखा गया है जो अब हम सब मिलकर गाएंगे और जिन लोगों को आता है वो जरूर För att du är en levande verklighet. Du lever. Du var död, men du gav ditt liv och du lever idag. Och tack för att vi därför får prisa dig och lova dig och lovsjunga dig genom att upphöja dig, du som är den högste. Jesus, vi upphöjer dig, du levande frälsare. Tack att du ska välsigna den här gången. Välsigna det här mötet, välsigna förbundelsen, välsigna sångerna, välsigna med din nåd och din rikedom. Tack, du levande Jesus. Amen. और अपनी जान की परवाह भी नहीं की वो यकीनन हम सब की जो है वो हौसला अफजाई के जो है वो मुस्तहिक हैं और मैं समझता हूँ कि हम सब को खुदा के ऐसे खादमों की जो जगह बजगह ऐसी जगहों पे खुदा की खिदमत कर रहे हैं कि जहाँ उनकी जान को खतरा है। पाकिस्तान ऐसे मुल्कों में से गिना जाता है जो कि परसिक्यूशन में अपना नंबर रखता है और वहाँ पर मसीहत के लिए और चर्च के लिए जो है वो एक परसिक्यूटेड इलाका गिना जाता है और ख़ास कर ना सिर्फ पाकिस्तान पंजाब बल्कि खुदा के ये खादम एक ऐसे इलाके में काम करते हैं जहाँ पर जाना अपने आप को जो है मौत के हवाले करने वाली बात लेकिन खुदा का ये खादम वहाँ पर खिदमत करता है जिसके लिए मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो न सिर्फ भेजता है बल्कि अपनी कुव्वत और कुदरत को भी साथ जो है वो रवाना करता है और अपने फरिश्तों को अपने खादमों के गिर्द जो है वो चौबे कायम करता है। मैं खुदा के खादम को दावत दूंगा कि वो सामने आए और बहन उनका फूलों के साथ स्वागत किया जाए। खुदा के अजीम खादम पास्टर ज़िया पॉल हमारे खुदा के एक और अजीम खादम हमारे साथ हैं पास्टर Hans Erik Bylund jag vill här framme varsågoda vi välkomnade med den här liten gåva
expression of Allah. खुदावंद के एक और अजीम खादम हमारे दरमियान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के नाम और खुदावंद के काम के लिए सर्व की। और ये वो लोग हैं कि जिनका दिल जो है वो खुदावंद की मोहब्बत से जब मुनव्वर हो जाता है तो उम्र की कोई कैद नहीं रह जाती। वो उम्र के सारे हिस्सों में अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए वक्त करते हैं। पास्टर सुने या मैं गलतों ना देती वर्ष पास्टर आज शाम सबसे पहले तो मैं आप सबकी खिदमत में खुदा यीशु मसीह के नाम और उसकी अजीम मोहब्बत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और फिर मैं कलीसिया की इंतज़ामिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं आपके दरमियान आऊँ, खुदा की खिदमत करूँ, आप सबके खूबसूरत चेहरों को देखूँ, नए लोगों से मिलूँ, आपसे कुछ सीख कर जाऊँ। आपकी मोहब्बत के लिए, वेलकम के लिए जो आपने किया उसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं आज शाम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि स्वीडन मिशंस का पाकिस्तान की चर्च हिस्ट्री में बड़ा दखल रहा है और ख़ुसूसन पेंटिकॉस्टल जो तारीख है हमारे पाकिस्तान की, उसमें स्वीडिश मिशनरीज़ की जो खिदमात हैं वो भुलाई नहीं जा सकती हैं। तो मैं आज अपनी तरफ से आपकी तरफ से एक पाकिस्तानी खुदा का अपना खादम होते हुए मैं स्वीडिश मिशनरीज़ का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो उन्होंने हमारी कौम पर की, जो सच्चाई यहाँ से लेकर वो हमारे मुल्क में गए, उसको बीज की तरह बोया और खुदा का शुक्र हो कि वो बीज रायगा नहीं गया, वो बीज उगा है, बड़ा है और एक बहुत बड़ा फलदार पौधा बना है पाकिस्तान में। और आज पाकिस्तान में मजबूत कलीसिया कायम है आपके आंसुओं के बायस, आपके डोनेशंस के बायस और आपके आज खुद वहाँ पर पहुँच कर इंजील की मुनादी करने के बायस। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें कि हमारे दिल में इस बात की बड़ी कदर है। हर उस शख्स के लिए जो खुदा से प्यार करता है, खुदा के लोगों से प्यार करता है, हमारी कौम से प्यार करता है, वो खुदावन की कलीसिया से प्यार करता है और वो खुदावन की कलीसिया को बढ़ता, फलता, फूलता देखना चाहता है। ना सिर्फ देखना चाहता है बल्कि वो अपना पार्ट प्ले करता है, अपना किरदार उसमें अदा करता है जिस तरह से भी खुदा उसे तौफीक देता है। आप सबके लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने अपने फजल से आपको इस मुल्क में रखा हुआ है। आप मिलकर खुदा की इबादत करते हैं, आपस में रफ़ाक़त शराकत करते हैं। आप सबकी मोहब्बत के लिए, खुसूसन अपनी फैमिली के तमाम अजीज़ों के लिए जो हिंदुस्तान से आए हैं और कुछ और लोग हैं जो यहाँ हमारी खिदमत को पहचानने वाले हैं, आइंदा दिनों में वो भी हमारे दरमियान होंगे। तो इस सारी मोहब्बत के लिए जो खुदा की वजह से है, पतरस के ख़त में लिखा है कि चूँकि तुमने हक़ की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक कर लिया है जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। तो जब दिल पाक हो जाते हैं तो इंसानों के अंदर मोहब्बत होती है। जब दिलों के अंदर पाकीज़गी नहीं होती, खुदा का खौफ नहीं होता, खुदा की सच्चाई नहीं होती है, तो फिर कीना भी है, फिर नफरत भी है, फिर रियाकारी भी है, बुग़्ज़ भी है। ये सारी चीज़ें इंसानों के अंदर पाई जाती हैं। जब इंसान हक़ पर चलता है, सच्चाई पर चलता है, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है, उसकी खिदमत करता है, तो फिर वो एक तो डिनोमिनेशंस के बैरियर्स वगैरह को वो रुकावट नहीं बनने देता है और उसके अंदर खुदा की मोहब्बत पाई जाती है। और जहाँ मोहब्बत होती है वहीं खुदा होता है। जिस दिल में मोहब्बत होती है, जिस कलीसिया में मोहब्बत होती है, जिस फैमिली में मोहब्बत होती है, जिस अज़दवाज में, मियाँ बीवी में अगापे खुदाई मोहब्बत होती है,
ہوتی ہے وہیں پہ خدا ہوتا ہے، اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ میرا پہلا موقع ہے آپ کے درمیان میں چاند جملوں میں اپنا تعارف میں کروانا چاہتا ہوں کہ میری پیدائش لاہور کی ہے اور میری روحانی پیدائش 1977 میں ہوئی۔ میری پرورش یو پی چرچ میں ہوئی تھی، بچپن میں ہم نے یہاں کھولی ننیال میں، اور یو پی چرچ میں پرورش ہوئی، لیکن پاکستان اسمبلیز آف گاڈ کے خادموں کی خدمت کے نتیجے میں 1977 خدا نے مجھے نجات دی جب میں کالج اسٹوڈنٹ تھا، اور میرا بڑا پیشن تھا پاکستان کی آرمی میں جانے کا، لیکن جب مجھے نجات کا تجربہ ہوا، اتنا گہرا تجربہ ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ساری زندگی خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ میں اس وقت 18 سال کا تھا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے 4.5 سال دن رات دعا کرنے کے نتیجے میں اپنی خدمت کے لیے بلایا، اور مجھے کوئی 33 سال ہو گئے ہیں ایک چرچ کی پاسبانی کرتے ہوئے کراچی میں۔ خدا نے مجھے بلکہ ہمیں کہنا چاہیے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا دیا ہے، اور میری بیوی بھی آشا ہمارے ساتھ ہے الزبتھ، اور وہ بھی شادی سے پہلے سے وہ کلیسیا میں بچوں کے درمیان خدمت کرتی تھی، اور جب ہماری شادی ہوئی 1985 میں تو اس وقت سے وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ خدا کی خدمت کرتی ہیں۔ ہماری کلیسیا میں میرا خیال ہے کوئی 800 کے قریب ممبر ہیں، اور کوئی 300 کے قریب ہمارے سنڈے اسکول میں بچے ہیں، اور ایک بڑا مضبوط کہہ رہے ہیں کہ چلڈرن منسٹری کا پروگرام ہے۔ کلیسیا میں کوئی 12 یا 16 لڑکیاں ہیں جو تمام ماسٹرز ڈگری رکھتی ہیں، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے تیاری کر کے تو بچوں کو وہ سکھاتی ہیں۔ میری وائف سنڈے اسکول ٹیچرس کو بھی ٹرین کرتی ہے، وومن منسٹری بھی بڑی اسٹرانگ ہے۔ جی الزبتھ پاول، پلیز آپ کھڑی ہو جائیں، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں ان کو انٹروڈیوس کرانا۔ تو میرج کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں، تو مل ملا کر ہم خدا کی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کراچی میں جس چرچ کی میں پاسبانی کرتا ہوں اس میں سے تقریباً کوئی اب 22 کے 23 چرچز ہیں جو کہ اس چرچ میں سے آگے وہ کہنے کے پلانٹ کیے گئے ہیں خدا ان کے فضل سے۔ اور کوئٹہ میں بائبل اسکول ہے، بڑا خطرناک علاقہ ہے، اور 12 سال پہلے خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کا فاؤنڈر ہوں، اور ریزیڈینشل ادارہ ہے، لڑکے لڑکیوں کا ماحول اسکول ہے، تو 12 سال سے وہ بھی چلاتے ہیں۔ تو غریب بچوں کے لیے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ڈے اسکول کھولا ہے کراچی میں، اس میں 30 بچوں سے اپنی مدد آپ کے تحت کھولا تھا۔ اب ہمارے پاس تو 2 کروڑ کی بلڈنگ ہے جو چرچ کے وسائل سے ہم نے بنائی ہے، اور 500 سے زیادہ اس میں بچے ہیں جو پڑھتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس علاقے میں وہ کافی اس کی شہرت ہے، لوگ برکت پاتے ہیں، اور غیر مسیحی ہماری منتیں کرتے ہیں اسکول میں داخلے کے لیے۔ تو یہ چھوٹی سی خدمت ہے جو ہم اپنے ملک میں کرتے ہیں، اور ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہماری ملاقات پاکستان کی ہے، ہماری زندگی پاکستان کی کلیسیا کی خدمت کے لیے ہے، جو جب تک ہم جیتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے، اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی جب خدا آپ کو توفیق دے تو ضرور دعا کریں تاکہ ہم اپنی خدمت میں بھی قائم رہیں اور خدا ان کے ساتھ جان دینے تک وفادار رہیں۔ پاکستان جیسے ملک کی خدمت میں جو مسائل ہیں شاید وہ ہم سے ڈکے چھپے نہ ہوں۔ آئیں آج کے کلام کے لیے ہم کلام مقدس کو کھولیں۔ مکاشفہ سے پہلے یوحنا کے 3 خط ہیں۔ پہلا خط نکالیے، اس کا پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو
یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ پھر سے میں شاید کو پڑھوں گا۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ ان دنوں کنونشن کا جو مضمون چنا گیا ہے یہ بائبل مقدس کی سچائیوں میں سے ایک اہم ترین سچائی ہے۔ یوحنا کے خط میں سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ اس سچائی کی ایک بنیاد، اور بنیاد یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھی اور عام لوگوں کو نہیں لکھی، ان کو جو یسوع مسیح پر ایمان لائے جو کرسچنز کہلاتے ہیں، کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کبھی بھی ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا اور نہ اندھیرے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نئے سر سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں پیدا ہوئے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نجات یافتہ ہیں یا ہم نجات یافتہ نہیں ہیں۔ ہم خداوند کے بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں یا صرف ہم کہلاتے ہی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ ایک غیر مسیحی سے بات چیت ہو رہی تھی، کیونکہ تھوڑی بہت ہم مہمانداری کرتے رہتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بتائیے کہ اسلام میں نجات کا کیا تصور ہے؟ تو تھوڑے سے بھلا گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے سوال کیا تو کہنے لگے دیکھیں جب روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا تو انسانوں کی نیکی اور بدیاں تولی جائیں گی۔ اگر انسانوں کے کام اچھے ہوئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہشت میں جانے کی اجازت دے دے گا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کہ مسیحی ایمان کے مطابق روز محشر سے پہلے ہی روئے زمین پر ہی خدا انسان کو نجات دیتا ہے، اور ہم مسیحوں میں سے جن کو نجات ملی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کو نجات ملی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آخرت نہیں ہوتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ انسانوں کی نیکی اور بدیاں ترازو میں تولتے نہیں ہیں، اس وقت سے پہلے کون کہہ سکتا ہے کہ میں نجات یافتہ یا میرے گناہ معاف ہیں؟ تو میں نے ان کو آیت میں ڈال کے بتائی، میں نے کہا ہمارا خدا روئے زمین پر نجات دیتا ہے، اور یہاں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ایک بہت اہم آیت ہے خدا کے نقطہ نگاہ سے، کہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص غلط فہمی میں مبتلا رہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسیحی سمجھیں اور کل کو جب دروازہ بند ہو جائے خدا میں کہے تو میں تو تمہیں جانتے ہی نہیں، میری تمہارے سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک اہم سچائی ہے جس پر ہمیں غور کرنے اور اپنے آپ کو اس ترازو میں تولنے کی ضرورت ہے۔ آئے بچوں، یہ باتیں میں نے تمہیں اس لیے لکھی ہیں تاکہ تمہیں معلوم تمہیں اس کا تجربہ ہو کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ دو باتیں یاد رکھیے، ایک تو ساری دنیا میں چرچز بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے جنہوں نے خودی سے انکار کیے بغیر خداوند یسوع مسیح کی پیروی شروع کی ہے۔ کرسچن لائف صرف بپتسمہ لینے سے نہیں شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کرے، اس کے بعد وہ اپنی ہر روز صلیب اٹھائے اور پھر میرے پیچھے ہو۔ لیکن ہماری قوم میں اور عالمگیر کلیسیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اور چرچز بھرے پڑے ہیں جہاں لوگ خود ہی ساتھ لے کر خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور چرچز کے بورڈ پر بھی ہیں، اور وہ کلیسیا میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرتے ہیں، اس کے رکن ہیں، لیکن خود ہی سے انکار کیے بغیر۔ تو پہلا جو تقاضا ہے خود ہی کی موت مرنا، اپنی میں سے انکار کرنا، وہ ایسا نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر لکھا ہے ہر روز اپنی صلیب اٹھائے۔
मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग मसीह की पैरवी कर रहे हैं, वो वैसे ही चलते जा रहे हैं, कंधे पर मसीह की सलीब नहीं है। याद रखिए, वैसे चलना और सलीब उठा के चलना इस जिंदगी में आसमान और जमीन का है। मसीह ने जो बुलाहट दी है उसमें पहले खुदी से इनकार है, फिर रूहानी तौर पर सलीब उठाना है और फिर उसकी पैरवी करनी है। तो मसीह कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदी से इनकार किए बगैर और सलीब उठाए बगैर एक भीड़ की तरह मसीह के पीछे चलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको हमेशा की जिंदगी का तजर्बा नहीं, नए सिरे से पैदा नहीं हुए, खुदा के कलाम से पैदा नहीं हुए, जिंदगी नहीं बदली है, अंदर कोई ठोस गवाही और कायलियत और सबूत नहीं है कि वो खुदावन के लोग हैं, और उन्हें मालूम नहीं है कि हमेशा की जिंदगी वो रखते हैं या नहीं। और हमेशा की जिंदगी की तारीफ यूहन्ना की इंजील के 70वें बाब में लिखी है, और वो क्या है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि इंसान खुदा को और उसके बेटे यीशु मसीह को जाने और पहचाने। और इसी यूहन्ना के खत में लिखा हुआ है कि जो शख्स ये कहता है कि मैं खुदा को जानता हूँ, वो गुनाह नहीं करता है। यानी हर आदमी अगर वो कहता है कि मैं खुदा को जानता हूँ और गुनाह में जिंदगी बसर करता है, तो उसका दावा झूठा और लोग है। इसलिए मुझे और आपको इस बात का तयन करने की ज़रूरत है, अपने आप को खुदा के कलाम के आईने में देखकर संजीदगी से, सच्चाई से, साफ़गोई से, दयानतदारी से ये जानने की ज़रूरत है कि क्या मैं हमेशा की ज़िंदगी रखता हूँ या नहीं। जब तक नए सिरे से पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना एक ही बात है। आसमान की बात से को देखना और उसमें दाखिल होना एक ही बात है, लेकिन हमें मालूम तो होना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर हम मूसा को देखें, तो मूसा को जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो बनी इस्राएल कौम की रहनुमाई करें, उनको मुल्क मिस्र से निकाले और वो वादा की हुई सरजमीन में उनको दाखिल करें। 40 साल का सफ़र है, और जब वो मुल्क के करीब पहुँचे हैं तो उसको मुल्क में दाखिल होने से मना कर दिया गया है, क्योंकि उसने खुदा को नाराज़ किया था। मैं तसव्वुर की आंख से देखता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तानी होते हुए कराची से पेशावर का पैदल सफ़र शुरू कर दूँ तो को 1000 मील का सफ़र कितना तकलीफ दे होगा, कितना वक्त लगेगा। और किसी न किसी वजह से जाके पेशावर के करीब जाकर मुझे शहर में ना दाखिल होने दिया जाए, तो मेरी सारी मेहनत, मेरी दुख तकलीफ, मेरे सफ़र की जो मुश्किलात झेलना है वो सब बेकार होंगी। क्योंकि जिस मंजिल की तरफ, जिस हदफ की तरफ मैं बढ़ रहा था, जिस शहर में मैं दाखिल होना चाहता था, जिसकी वजह से ये मैं सब कुछ सह रहा था, वो वहाँ मुझे दाखिल नहीं होने दिया। मैं सोचता हूँ कि कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं, नाम के क्रिश्चियंस, जब खुदा की बादशाही में दाखिल होने की बात आएगी, वक्त आएगा, तो ऐसे मसीही जो 40-40 साल तक किसी न किसी चर्च में मेंबर रहे हैं, हदिया जात भी देते रहे हैं, रेगुलर बाइबल लेके चर्च भी आते रहे हैं, मसीह के नाम से कहलाते रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तासब का सामना भी करते रहे हैं और शायद थोड़ा बहुत सताए भी जाते रहे हों, लेकिन जब आसमान की बादशाही में दाखिल होने की बात हो तो उनको कहा जाए चूँकि तुम नए सिरे से पैदा नहीं हुए थे, तुमने तौबा नहीं की थी और तुमने हमेशा की ज़िंदगी नहीं पाई थी, लिहाजा तुम आसमान की बादशाही दाखिल नहीं हो सकते या हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। तो आप तसव्वुर कीजिए कि 40, 50, 60 साल तक रूए ज़मीन पर मसीही कहलाने के बावजूद, मसीही रसूमात की अदायगी के बावजूद, कई तरह की कलीसियाई और मसीही जिम्मेदारियाँ निभाने के बावजूद
اگر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے اور ان بیوقوف کماریوں کی طرح ہمیں داخل ہونے کی سعادت نہیں ملتی ہے تو پھر اس وقت ہمارے کیا احساسات ہویں گے؟ اس وقت ہم کیا کر پائیں گے؟ کیا اس وقت موقع ہوگا کہ ہم اسی وقت نئے سرے سے پیدا ہو جائیں اور پھر ہم اس شرط کو اس تقاضے کو پورا کر کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں؟ وہ وقت ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہوگا۔ لہٰذا آج شام میری دعا ہے کہ خدا ہمیں اس بات کی سمجھ دے کہ رسمی طور پر عبادات کر لینا، گا لینا، گیت لکھ لینا، چرچ میں کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، لیکن سب سے اچھی بات ہے ہمیں معلوم ہو، we must know, we must have a genuine experience کہ ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کنونشن کے لیے جو مضمون آپ نے چنا ہے، ایک بڑے شخص کی گفتگو خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہو رہی ہے جس کا نام نیکودیمس ہے، اور وہ دو اعتبار سے بڑا شخص ہے۔ ایک تو وہ عمر رسیدہ ہے، وہ بزرگ ہے، اور دوسرا وہ مذہبی لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے وہ ایک بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا استاد ہے، وہ شرع کا عالم ہے، اتنی بڑی وہ ہستی ہے کہ وہ معاشرے میں وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور خدا یسوع مسیح اسے کہہ رہے ہیں کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اس شخص کی زندگی کو سمجھنے کے لیے چند ایک باتیں میں بتاؤں گا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ یہودی قوم جو تھی اس میں مختلف فرقے تھے، جیسے آج ہماری بہت سی ڈینومینیشن ہیں۔ ان فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا جو فریسی کہلاتا تھا، ایک تھا جو فقیہ کہلاتے تھے، پھر اسینی تھے، صدوقی تھے اور ہرودی تھے۔ ہرودی جو تھے وہ ایک چھوٹا گروہ تھا ہرودیوں کا، یہ تھے جو جوئش تھے، یہودی تھے، لیکن یہ اپنی قوم کو، جو قوم رومی حکومت سے نفرت کرتی تھی اور ان کا جوا اپنے اوپر سے اتار کر پھینک دینا چاہتی تھی، تو یہودیوں کا یہ فرقہ جو ہرودی کہلاتا ہے، یہ اپنے لوگوں کو قائل کرتے تھے کہ آپ حکومت کو تسلیم کریں اور آپ اس کے ساتھ تعاون کریں اور آپ حکومت کو ٹیکس دیں۔ یہ ہرودی جو فرقہ ہے یہ ان کی پہچان تھی۔ ایک اور فرقہ ہے جو اسینی فرقہ تھا۔ اس فرقے کی شروعات کے بارے میں تو اتنی معلومات نہیں ہے، تاہم یروشلم کی تاریخ میں ان کا اہم کردار ہے اسینی فرقے کا۔ اس فرقے کے لوگ سادہ سی زندگی بسر کرتے، سادہ سے کپڑے پہنتے تھے اور گوشہ نشینی کی، تنہائی کی زندگی یہ لوگ بسر کرتے تھے۔ وضو کرنا اور غسل کر کے خدا کی عبادت کرنا، گوشت نہ کھانا، میں نہ پینا، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا، شادی نہ کرنا، یہ ان کی اہم خصوصیات تھیں۔ ان کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے، ان کی ممبرشپ لینے کے لیے 3 سال کی شاگردیت کرنی پڑتی تھی، پھر یہ کسی کو اپنی ممبرشپ دیتے تھے، اور یہ اسینی کہلاتے تھے۔ یہ شادی کے بڑے خلاف تھے کہ آپ شادی کیے بغیر تجربت کی زندگی، سیلیبسی کی زندگی آپ بسر کریں تو اس سے آپ روحانیت میں بڑھ سکتے ہیں، خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ وادی قمران سے جو تمار ملے تھے، یہ اسی ان تماروں کی جو دریافت تھی اس کی وجہ سے اسینی فرقہ جو تھا وہ دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور یہودیوں کا فرقہ تھا جو فقیہ کہلاتے تھے، اور فقیہ وہ لوگ ہوتے تھے جو فقہ کے ماہر ہوتے تھے۔ فقہ کہتے ہیں شریعت کو، تو یہ لوگ جو تھے یہ شریعت کو رکھ لیتے تھے، ازبر کر لیتے تھے، اور پھر اس کی وہ تفسیر وغیرہ وہ بنی اسرائیل کو بتاتے تھے۔ گویا کہ فقیہ جو تھے یہ یہودی علماء کی ایک جماعت تھی جو پیشے کے لحاظ سے شریعت کا باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے سے مطالعہ کرتے تھے، پھر اس کی تفسیر و تشریح لوگوں کو
بتاتے تھے. انہیں شرح کے عالم بھی کہتے تھے, شرح کے معلم بھی کہتے تھے, اور عالم شرح بھی انہیں کہا جاتا تھا. ان کا ذکر ہمیشہ فریسی فرقے کے ساتھ ساتھ آتا ہے. یہ ایک طرح کی آج کی زبان ماڈرن لینگویج ہم بولے تو ہم کہیں گے یہ بائبل ٹیچر تھے, یہ کلام کے استاد تھے. اور جب رومی حکومت میں چونکہ یہودی قوم سے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی, یہ فقیہ جو تھے یہ یہودیوں میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, اس لیے ان کو محرر یا کسی جگہ سیکریٹری, کسی جگہ عدالت میں, کسی جگہ محصول لینے والے کے طور پر پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کو اس طرح کی نوکریاں مل جاتی تھیں. اور یہ سرکاری دستاویزات بھی لکھتے تھے, نقل نویس بھی یہ تھے کیونکہ یہ پڑھے لکھے تھے. اور ان کی خاص جو ان کی شہرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے محافظ تھے. چونکہ ان کو شریعت آتی تھی, وہ شریعت پر بہت زور دیتے تھے. لوگ ان کو ربی کہتے تھے جس کا مطلب ہے استاد, اور وہ معاشرے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. اور یہی وہ لوگ ہیں فقیہ جو فریسیوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے دوران ان کی مخالفت کرتے تھے, اور اکثر خداوند یسوع مسیح کی ان کے ساتھ طلب کلامی ہوتی رہتی تھی. اس کے بعد ایک اور عام فرقہ تھا جو فریسیوں کا فرقہ ہے, اور یہ وہ فرقہ ہے جو 3 باتوں میں اپنی شہرت رکھتا ہے. غور سے سنیے تب آپ آگے خدا کا کلام سمجھیں گے, جو نیکوڈیمس کے حوالے اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے حوالے سے ہم سیکھیں گے. فریسیوں کا جو فرقہ ہے, اس فرقے کی 3 خصوصیات تھیں. نمبر 1, یہ شریعت پرست تھے, یعنی شریعت کے لیے یہ جان دیتے تھے, شریعت کے لیے یہ لڑتے تھے, اور شریعت کو فروغ دینے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے. پھر نہ صرف یہ شریعت پرست تھے, یہ قوم پرست تھے, یعنی یہودی قوم جو تھی اس کے لیے غیرت ان کے اندر ہے, وفاداری ان کے اندر ہے, اپنے قوم کے زوال کا انہیں دکھ ہے, اس کا عروج وہ دیکھنا چاہتے ہیں. رومی حکومت کے وہ خلاف ہے اور وہ قوم پرست ہے. اور تیسری بات کہ یہ روایت پسند ہے یا روایت پرست ہے. شریعت پرست ہیں, قوم پرست ہیں, اور ٹریڈیشنز روایت پرست ہیں. یہ ان کی پہچان. جہاں تک ان کے روایت پرست ہونے کی بات ہے تو یہ اپنی اور اپنے بزرگوں کی روایات کو قائم رکھنے کے لیے یہ خدا کے کلام کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کی جو روایات ہیں وہ ختم کی جائیں, ان کو تبدیل کیا جائے یا ان کو نظر انداز کیا جائے. تو یہ اس قسم کے یہ لوگ تھے. اسی وجہ سے مذہبی رہنما ہونے کے باوجود, یہوہ خدا سے پیار اور محبت کا اظہار کرنے کے باوجود, لوگوں کی نگاہ میں عزت حاصل کرنے کے باوجود بھی, خداوند یسوع مسیح نے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 23ویں باب میں انہیں آئے سانپوں کہہ کر پکارا تھا, اور آئے افعی کے بچوں کہہ کے پکارا تھا. تھوڑا سا سوچئے کہ ایسے لوگ جو شریعت سے پیار کرتے ہیں, جو شریعت کی تبلیغ, اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی, جو اپنی قوم کے وفادار ہیں, جو اپنے بزرگوں کی روایات کے بڑے پابند ہیں. جتنے بھی یہودی فرقے تھے ان میں سب سے زیادہ کٹڑ فرقہ, مذہبی اعتبار سے پابند مذہب فرقہ وہ فریسیوں کا تھا. ہر مذہبی بات میں یہ سب سے آگے جا کر اپنا کردار ادا کرتے تھے. چاروں انجیل کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہر سطح پر خدا یسوع مسیح کو آزمانے میں سب سے آگے, ستانے میں سب سے آگے, اس کو قتل کرنے کی سازش میں سب سے آگے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم شریعت کا دفاع کریں,
کوئی ہوتا کون ہے جو موسیٰ کی شریعت کے خلاف بولے یا کوئی نئی قسم کی تعلیم. ہم نے بچپن میں جب سنڈے اسکول اٹینڈ ہم کرتے رہے، چھوٹی عمر میں ہمیں فریسیوں کے بارے میں جب سکھایا گیا تو ایسے لگا کہ فریسی، شاید اس وقت تو ہمارے اتنا نالج نہیں تھا کہ فریسی پتنے کتنے کو بڑے لوگ تھے، لیکن فریسی کا لفظی مطلب ہے سیپریٹڈ ونس، الگ کیے گئے، جس کے لیے مقدس کا لفظ نیو ٹیسٹمنٹ میں استعمال ہوتا ہے. جو مقدس کیے گئے ہیں اس سے بھی مراد یہ ہے ہم جو خداوند کے خون سے مقدس کیے گئے ہیں، ہم دنیا سے الگ کر لیے گئے ہیں، ہم خداوند کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. تو فریسی کو عبرانی زبان میں پرشون کہتے ہیں، اور پرشون کا مطلب ہے الگ کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام یہودی بھی ان فریسیوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے زیادہ روحانی ہے، یہ ہم سے زیادہ خدا کو پیار کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ بڑھ کر خدا کی خدمت کرنے والے، ہم سے زیادہ خدا کا عرفان اور خدا کی سمجھ رکھتے ہیں. نیکودیمس کی یہ فریسیوں میں سے ایک شخص تھا، جن کی بیک گراؤنڈ، جن کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا. یہ اس گروپ میں سے تھا جو شریعت پرست ہے، جو قوم پرست ہے، اور جو روایت پرست ہے. رات کے وقت وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. اس کا مسیح کے پاس آنے کا ایک جو سبب ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی خلا تھا، کوئی کمی تھی جو صرف یسوع مسیح ہی پوری کر سکتے تھے. وہ مسیح کے پاس ہے اور اتنا حلیم آدمی ہے، مجھے لگتا ہے وہ عمر میں، طبعی عمر میں مسیح سے بڑا تھا. وہ بزرگ تھا، وہ سینہدرین کا جو یہودیوں کی صدر عدالت تھی، جو بزرگوں کی جماعت تھی، وہ اس کا رکن تھا. وہ فریسی عام فریسی نہیں تھا، وہ ایک سردار تھا. وہ مسیح کے پاس آیا اور اس کی فروختی یہ دیکھیے، بڑی عمر کا آدمی ہے، بزرگ ہے اور یہودی عالم ہے، اور ایک نوجوان کو کہہ رہا ہے آئے ربی، استاد کہہ کر مسیح کو پکارا. اور ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور اس کا ثبوت ہم نے تیری زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جو معجزے تو کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا اگر اس کے ساتھ خدا نہ ہو. یہ جملہ انہوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح کو کہہ دیا. خداوند یسوع مسیح نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا کہ تو نے میری تعریف کی. خداوند یسوع مسیح اس تعریف سے خوش نہیں ہوئے. انہوں نے جو کبھی یہ بات کہی تھی کہ مبارک ہو جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ سیر اور رسودہ ہوں گے، انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہے، اور انہوں نے اس کی پیاس، روحانی پیاس بجھانے کے لیے اس کی رہنمائی کی. وہ تعریف کر رہا ہے کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے اور استاد بن کر آیا ہے، اور جو کام روز سے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا اگر خدا اس کے ساتھ نہ ہو. تیرے ساتھ خدا ہے. خدا نے یسوع مسیح نے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. آج سوچئے کہ دن رات کلام میں رہنے والا، دن رات خدا کا کلام سیکھنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا، دن رات اپنے وقت کے مایہ ناز مذہبی رہنما فریسیوں میں اٹھنے بیٹھنے والا، رفاقت رکھنے والا، شریعت کی تشریح کرنے والا، تفسیر بتانے والا، اور بنی اسرائیل کا استاد سکھانے والا. لیکن خدا یسوع مسیح اسے یہ کہہ رہے ہیں
اس کی روحانی ضرورت اس پر واضح کر رہے ہیں کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ میں نیا کراچی گیا، میرا گھر لاہور میں ہے، میری پیدائش لاہور میں ہے، لیکن میں کچھ 33 ایئرس یا 35 ایئرس مجھے ہو گیا کراچی میں نیا گیا تو بزرگ خادم مجھے لے کے لوگوں کے گھروں میں متعارف کروانے کے لیے گئے۔ تو ایک میاں بیوی تھے، تو وہ اسکول ٹیچر تھے، تو کوئی خدا کے خادم مجھے ان کے گھر میں لے گئے، تو انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ نوجوان لڑکا آیا ہے خدا کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹھیے جی، بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے ساتھ میں کا تھوڑا سا تعارف کروایا۔ تو کہنے لگے کہ آپ برا نہ منائیں، ہمیں بھائی مشن کی ایک بات بڑی بری لگتی ہے۔ میں نے سنی ان کی بات، مجھے پتا تھا بھائی مشن کی اور باتیں بھی ہیں جو بری ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ کون سی بات آپ کو بری لگتی ہے بھائی مشن کے خلاف؟ کہنے لگے کہ جس گھر میں جاتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے نجات پائی ہے یا نہیں پائی ہے، تم نے توبہ کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی، کہنے کہ یہ بات آپ کو بری لگتی ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں میں نہیں اچھا لگا، جہاں بیٹھیں گے یہی بات شروع کر دیں گے، آپ نے توبہ کی ہے نہیں کی، آپ نے ایسے نہیں ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح سے ہلاک ہو جاؤ گے، تو توبہ نہ کرنا ہلاکت ہے۔ اگر یہ آپ کے گھر میں آئیں، کوئی آپ چائے وائے ان کو دیں، کیک بسکٹ ان کے سامنے رکھیں، وہ تھوڑی سیاست کی باتیں کو بشپوں کی مخالفت کر کے تو ہنس کھیل کے آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جائیں، تو پھر یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی روح بچانے کے لیے وہ آپ کو خدا کا راستہ بتائیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی تعلیم کو نہ پسند کرتے کہ اس موضوع پہ گناہ پر بات نہ کی جائے، توبہ پہ بات نہ کی جائے، نئے سرے سے پیدا ہونا، نجات کیا ہے، اس پہ بات نہ کی جائے، بس کوئی فیلوشپ کو گپ شپ لگائیں، آئیں کھائیں بات چیت کریں، تو تھوڑا سا چندہ دیا تو پادری صاحب کو فارغ کر دیا۔ میں آج سنجیدگی، احترام اور خدا کے خوف میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی خادم بھی آپ کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہے اگر وہ آپ کے گھر میں آ کے چائے پانی پی کے ہدیہ لے کے چلا جائے اور ہماری ضرورت، ہمارا حال خدا کے روح کی مدد سے لے کر ہم پر واضح نہ کرے۔ ہمارے استاد خدا یسوع مسیح نے یہ کام کیا کہ ایک شخص اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کی اہم ترین ضرورت کا احساس اسے دلایا۔ نیکودیمس، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ احساس دلانا، کسی کو محسوس کروانا، کسی کو یاد دلانا، کسی کو خدا کے کلام کا آئینہ دکھانا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، خدا کی نگاہ میں آپ کہاں پر ہیں، آپ کی عاقبت، آپ کا انجام کیا ہے، آپ کس فریب میں ہیں اور آپ کس خطرے میں ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے بغیر کسی لحاظ کے اس بزرگ شخص کی اس ضرورت کا احساس اسے دلایا جس کا پورا ہونا یا نہ ہونا زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ پھر جب انہوں نے یہ بات سنی تو تعجب کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے اور وہ پھر جا کر ماں کے پیٹ میں پڑے اور پھر وہ دوبارہ پیدا ہو؟ تو خداوند یسوع مسیح نے تو روحانی بات کہی تھی، اس بزرگ نے اس کو جسمانی طور پر سمجھا اور سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس کی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے
खुदा तक उसकी रहनुमाई करते हैं, या कहकर जब उसने कहा कि निकोदेमुस से कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया, क्योंकि वो बूढ़ा शख्स था, बुजुर्ग था, कैसे जो कुछ तो कह रही है कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात मैंने इसके बारे में आपको बताई, उसका मसीह के पास रात को आना इस बात का सबूत है कि वो रूहानी तौर पर भूखा और प्यासा था। फरीसी होने, शरा का आलम होने के बाद जो उसके इनर सेटिस्फेक्शन नहीं थी, उसको निजात का तजर्बा नहीं था, उसको खुदा की पहचान नहीं थी, और वही उसको खींच कर खुदा के पास ले आई है। और फिर वो हलीम आदमी भी था, और वो खुदा यीशु मसीह को उस्ताद कहकर पुकार रहा है। और जब खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, तो वो इसको समझना चाहता है कि जो कुछ ये कह रहा है क्या है। बहुत सारे लोग बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों की खामखा मुखालफत करते हैं, समझना नहीं चाहते, मुकाशवा हासिल नहीं करना चाहते, खुदा की मर्जी जानना नहीं चाहते। इस आदमी की हम तारीफ कर सकते हैं, इस बुजुर्ग की, कि वो समझना चाहता है कि आदमी जब बूढ़ा हो गया फिर वो क्यों कर दोबारा अपनी माँ के पेट से पैदा हो सकता है। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना, उन्होंने दोबारा माँ के पेट से पैदा होने की बात नहीं की थी, उन्होंने पानी और रूह से पैदा होने की बात कही थी कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर मसीह उसको वाज़ेह किया, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। और आगे लिखा है, ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। ये शख्स हैरान है कि शायद 12 साल की उम्र से खुदा की शरीयत का तालब हुआ है, बूढ़ा हो गया है, कलाम पढ़ा कर और शरीयत के तकाज़ों को पूरा करके, और आज ये शख्स मुझे कह रहा है कि तू तेरा खुदा के साथ ही मिलता था। मेरे बहन भाइयों, शायद आज हम में से भी कोई निकोदेमुस की तरह ताज्जुब करता हो कि हमारे बाप दादा भी क्रिश्चियन थे, हमने भी अपनी आँख चर्च में ही खोली है, इबादतों में सबसे पहले हम खुदा की खिदमत में, हम खादमों की खिदमत में, हदिया चार देने में, कुर्बानियाँ चढ़ाने में, मेहमान नवाजी में हम आगे रहे हैं। और आज हमें कोई आकर कह दे कि तू नए सिरे से ही पैदा नहीं हुआ, तो आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा। जिस तरह से निकोदेमुस हैरान हुआ, वो अपनी दुनिया में जी रहा था, मसीह की दुनिया मुताबिक बुलाने के लिए आया था और आसमान पर ले जाने के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे, आसमान का रास्ता बता रहे थे। ये शरीर के रास्ते से फर्क था, ये नया रास्ता था, ये नया उस्ताद आया था, ये नई तालीम दे रहा था, ये सच्चा था, वो सच्चाई नहीं, वो सच सच कहता था, ताकि कोई शख्स गलत फहमी में मुब्तला न रहे। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे ये कहा, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये नए आसमान और नई जमीन जिसका खुदा ने वादा किया है उसमें दाखिले की बात है। ये आसमान की बादशाही और हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने की बात है। ये रूह में नया बनने और खुदा के कलाम और खुदा के रूह से पैदा होने, अकल और दिल के बदल जाने का वाज़े दूसरों किस्म का तजर्बा, ये उसकी बात है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे देखा। आज का इंसान भी, जिसको मैं कहता हूं मजहबी इंसान, निकोदेमुस मजहबी आदमी था। चर्चेस को मजहबी लोगों की जरूरत नहीं है कि जो मजहब परस्त था, जो नाम के मसीही। क्रिश्चियन हिस्ट्री का मुताला आप करिए,
خصوصاً ہمارے برصغیر کی جو مسیحی تاریخ ہے اس میں بہت سارے شیڈولڈ کاسٹ نچلی ذات کی قوموں کے لوگ جتھوں کے ساتھ صرف بپتسمے لے کے تو مسیحی ہو گئے تھے، نجات کا تجربہ نہیں تھا۔ وہ ایسی ہے جیسے ایک ٹرین سے آپ اترے آپ دوسری میں چڑھ گئے، اور اسی کو آج ہم نامینل کرسچنس یا نامی مسیحی کہتے ہیں جو چرچز میں موجود ہیں۔ نام پترس ڈینیل نتھانیل ہو سکتا ہے، لیکن نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اور جب ان کو خدا کا کلام سنایا جائے، آئینہ دکھایا جائے، نیکودیمس کی طرح وہ بھی تعجب کرتے ہیں، وہ بھی تعجب کر سکتے ہیں کہ کیوں ہم کیوں نہیں داخل ہوں گے؟ ہم کسی سے کم؟ کلیسیا میں ہماری خدمات اور ہماری قربانیاں کیا دوسروں سے کم ہیں؟ وہ بھی تعجب کرتے ہوں گے۔ لیکن بہنوں بھائیوں، سچائی یہی ہے، نیکودیمس کے وسیلے سے آج کی انسانیت کے ساتھ بھی خدا روح القدس کے وسیلے سے ہم کلام ہے کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہمیں اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب مجھے نجات کا تجربہ، میری روح تڑپتی تھی، مجھے کسی نے نہیں کہا، لیکن میں نے جب بھی شاعر والی سامنے آتی تھی میں اپنے آپ کو اتنا ناپاک اور ہیج سمجھتا تھا کہ میں شاعر والی نہیں لیتا، ایک آوارہ لڑکا، گناہ میں زندگی بسر کرنے والا، جس کو خدا کی کوئی پہچان نہیں ہے، جس کے ہونٹ ناپاک ہے، جس کی نظر ناپاک ہے، جس کا دل ناپاک ہے، وہ اس پاک شاعر بانی کو کیسے لے سکتے؟ کسی نے نہیں کہا کہ آپ لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اندر ضمیر یہ بتاتا ہے نہیں تو سنا۔ آج دیکھا گیا ہے لوگ جھگڑے میں سب سے آگے، 2-3 دن بیویاں کی ہوئی شاید بہن بانٹ کے چرچز میں، اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، اور کوئی خوف نہیں ہے خدا کے پیسے لے کر کے، اور جھوٹ فریب مقدمے اور بہت ساری ایسی جسمانی باتیں جس کا ذکر ہم نے کرنتھس کی کلیسیا میں دکھ کے ساتھ بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے تمہارے ساتھ کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے کیا کرتا ہے۔ جب تم میں حسد ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، تو تم جسمانی نہ ہو، پارٹی بازی ہے، کوئی کسی کو اپنا لیڈر سمجھتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ ہمارا تو وہ ہے، تو کیا تم جسمانی نہ ہو؟ اگر تو ہم میں سے بہتوں کو نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ ہوا ہے تو یہ تو بہت بڑی شکر گزاری کی بات ہے، اور دن رات ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مذہب پرست نہیں، ہم صرف مذہبی نہیں ہیں، ہم روحانی ہیں، کیونکہ ہم روح سے پیدا ہوئے، ہم کلام سے پیدا ہوئے، ہم پانی سے پیدا ہوئے، ہماری زندگیاں بدلی ہیں، اور ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، جیسے خدا نے کہا تھا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ لیکن اگر ہم صرف چرچ اٹینڈ کرتے ہیں، ہمارے بچے صرف آتے ہیں اور عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، تو ہمیں اپنی بھی اور ان کی بھی فکر لاحق کرنی چاہیے۔ عبرانی کے خط میں لکھا، غور سے دیکھتے رہو، کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب خدا یسوع سے آئیں گے، 2 آدمی کھیت میں کام کرتے ہوئیں گے، ایک لے لیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، 2 عورتیں چکی پیستی ہوئیں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی، جس کا مطلب ہے جدائی ہوگی۔ ایک ہی فیملی میں اگر 1 یا 2 اشخاص نے خدا کو کلام کے مطابق قبول کیا ہوا ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، وہ آسمان پر چلا جائے گا، اسی فیملی کے باقی لوگ روئے زمین پر رہ جائیں گے۔ کتنا بڑا لاس ہوگا۔ لیکن خدا کا ارادہ یہ ہے کہ جیسے ہم روئے زمین پر اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ ہم گھروں میں رہتے ہیں،
خدا کی الہی رضا یہ ہے کہ ہم اپنی ساری فیملی کے ساتھ ہم آسمان پر جو گھر خدا یسوع مسیح بنائیں گے اور سجانے کے لیے تیار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی ہم سارے کے سارے ایز اے فیملی ہم وہاں پر داخل ہوں۔ لیکن وہاں کو سفارش نہیں، وہاں جانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں، ہم اپنی اس ضرورت کو محسوس کریں، والدین اس بات کو سمجھیں کہ میرا کون کون سا بچہ ہے جس نے ابھی تک خدا کو نہیں پہچانا، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں کہ کیا میری وائف خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے گی، کیا ہم دونوں ہمارے بچوں سمیت ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ لکھا ہے غور سے دیکھتے رہو، کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم۔ کبھی کبھی ہم اس میں لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ایک دن میں کلام سنا کر اوپر سے نیچے اترا تو ایک 20 سال کی لڑکی سامنے آ کے میرے کھڑی ہو گئی، تو میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہنے لگی انکل آپ سے دعا کو نہیں۔ میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ اتنے موٹے آنسو رونا شروع کر دیے۔ میں نے کہا کیا ہو کی روٹیاں؟ کہنے لگے ہمارا ایک ہی بھائی ہے اور کچھ بہنوں کا ایک ایک بڑا لاڈلا جوان تھا، کہتی ہے کہ چرچ بالکل نہیں جاتا، ہم آتے ہیں تو گھر میں سویا رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے بھائی کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی خدا ان کے گھر آئے۔ یقین کریں میں اس دن مجھے احساس ہوا کہ روحوں کی فکر اتنی پاسٹروں کو نہیں ہوئی کہیں۔ ایک نوجوان کماری بہن اپنے بھائی کی نجات کے لیے فکر مند کر خادم کے سامنے رو رہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرا بھائی بھی خدا کے گھر آئے۔ مجھے بہت متاثر ہوا، میں نے کہا اچھا میں دعا کروں گا۔ اور وہ جانے لگی تو میں نے اس کو روک لیا، میں نے کہا اچھا میں بعد میں بھی تو کروں گا، ادھر آ بھی ہم دونوں دعا کرتے تھے، ایسے ہم کھڑے ہو کے تھے دعا کی۔ میں نے کہا خدا اس بیٹی کے اس کرم کو دیکھ، اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے پایا جاتا ہے کہ وہ خدا سے دور ہے، خدا کے گھر نہیں آتا، خدا کے لوگ ہیں، خدا کی بات کیے بغیر تو نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو خدا باپ اس کی وہ بیڑیاں جو شیطان نے اس کو پہنائی ہوئی ہیں اس کو توڑ دیتا کہ وہ پھر گھر آ جائے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ دعا کریں، آنسوں سے پہنچ کے چلی گئی۔ اگلا تو آ رہا ہے پھر آگے، تو میں کلام سنا کے نیچے اترا تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو چہرہ اس کا کھلا ہوا تھا، تو مسکرا کے مجھے کہتے ہیں کہ بڑے خوش ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا تجھے، کیا خوشی ملی؟ کہنے جس طرح آپ نے دعا کی تھی نا آج ہمارا بھائی چرچ آیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر ایک بہن اپنے بھائی کے خدا کے گھر میں آنے سے خوش ہے تو ہمارا آسمانی باپ جب ہم دل کی تیاری سے اس کے گھر میں آتا ہے اس کا دل کتنا خوش ہے۔ جب ایک گناہ گار ہوئے زمین پر توبہ کرتا ہے اس کا نام برہ کی کتاب حیات میں لکھ لیا جاتا ہے۔ جو شخص خدا سے پیدا ہو جاتا ہے، روح القدس سے پیدا ہو جاتا ہے، آسمان پر جشن ہوتا ہے، سیلیبریشن۔ کوئی شخص شیطان کی فوج میں سے نکل کر خدا کی فوج میں داخل ہو گیا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لائق ہے، تو خدا کا بیٹا خدا کی بیٹی بن گئی ہے۔ تو خدا کا کتنا کہ جو لوگ جن کی کوششوں سے لوگ نجات پاتے ہیں، سچائی کی پہچان حاصل کرتے ہیں، وہ کتنے خوش ہیں۔ لہٰذا خدا یسوع مسیح نے کوئی رکھ رکھاؤ نہیں برتا، بلکہ انہوں نے اس کی ضرورت کا اسے احساس دلایا، اس کو بڑے مہذب طریقے سے ایک روحانی استاد ہونے کے ناطے نئے سے پیدا ہونے کی ضرورت، اہمیت اور افادیت اس کو بتائی، اس کے سوالات کے جواب دیے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم اس بزرگ کی تعریف کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے،
नए सिरे से पैदा होना क्या है वो इसको समझना चाहता है, इसलिए वो मुख्तलिफ जालियों से सवालात कर रहा है, और सवालात इल्म की कुंजी हुआ करते हैं। इससे आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करते हैं और सेकुलर नॉलेज भी आप हासिल करते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने उसको कहिए उसको खुदा का रास्ता दिखाया। आगे चलकर आप देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर हुए और यूसुफ अरमतिया खुदा यीशु मसीह की लाश लेने के लिए आया, तो ये भी खुशबूदार चीज़ें लेकर ये भी वहाँ पर आ मौजूद है। यानी उसके अंदर मसीह की अकीदत पैदा हुई है, मसीह का प्यार उसके अंदर आ चुका है, और वो मसीह का जिस्मानी तौर पर उसकी लाश का इत्तेदाद और उसकी खिदमत अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए वो मौजूद है। तो निकोदेमस आज के इंसान का रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है, जैसे कहा गया तुझे मैं सच सच कहता हूँ तुम्हें नए सिरे से पैदा जरूर है, और इस बात के लिए ताज्जुब मत कर। ये कोई हैरानगी की बात नहीं, ये खुदा का इलाही इंतज़ाम है, ये खुदा का तरीका है इंसान को अपनी बादशाह में दाखिल करने का कि वो नए सिरे से पैदा हो। क्यों ऐसा? इसलिए कि जब खुदा ने पहले इंसान को पैदा किया था तो पैदा करने के बाद खुदा ने क्या कहा? अच्छा है। हर चीज़ जब खुदा ने खलक की है, पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं, जो चीज़ भी खलक की है खुदा ने कहा अच्छा है। खुदा ने इंसान को भी अच्छा ही पैदा किया जब पहली दफ़ा पैदा किया, और चूँकि इंसान अपने आप को शैतान के हाथों बेच चुका, अपनी सूरत बिगाड़ चुका, खुदा के मियार से गिर चुका, और आदम से कहा गया था जिस रोज़ तूने ये फल खाया तो मरा। तो रूहानी तौर पर इंसान या आदम मर गया, खुदा से दूर हो गया, खुदा को नाराज कर लिया, खुदा का दुश्मन बन गया। इब्लीस की बात मानकर अब खुदा तक रसाई, खुदा तक ताल्लुक जोड़ना, खुदा के साथ रिश्ता इस्तवार करना, उसका तकाजा ये रहा कि इंसान दोबारा पैदा हो, खुदा के कलाम से पैदा, खुदा के रूह से पैदा, मसीह के खून से धुल जाए, उसके कफारे पर सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर ईमान न रखे। कितने दुख की बात है, लोगों ने गले में खराश पहनी होती है और हरकतें उनकी ऐसी होती हैं कि वो अपने चाल चलन से खुदा को दोबारा अलानिया मशरूब कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अल्फाज की हद तक, अल्फाज की, जिसके बारे में लिखा कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताज़ीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे क्या है। लिहाजा नए सिरे से पैदा होना, दोबारा पैदा होना किसी एक शख्स की ज़रूरत नहीं है, किसी एक शख्स की ज़रूरत नहीं है, तमाम इंसानों की ज़रूरत है। उनके लिए नए सिरे से पैदा होना शर्म है। तो उसको कहा गया कि तू इस बात के लिए ताज्जुब ना कर। और फिर ये सारी गुफ्तगू में खुदा ने ये भी कहा कि बनी इसराइल का उस्ताद होकर ये बातें नहीं जानता। यानी ये ताज्जुब तो मुझे करनी चाहिए। इतना कलाम पढ़ा, इतना कलाम पढ़ा, इतना कलाम पढ़ा जिसमें मसीह की आमद की पेशीन गोलियां भी थी, लेकिन तुझे इन बातों की समझ नहीं, तुझे इन बातों की समझ नहीं, तू जानता नहीं, ताज्जुब करता है। और फिर अगली बात जो कही तो अपनी बात है कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसको हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। तीन बातें कही ना, हम जो जानते हैं वो कहते हैं,
मतलब ये कि जो शख्स नए सिरे से पैदा हुआ है वो नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा रखता है, इसलिए वो कहता है, वो बताता है, वो मुनादी करता है, वो जोर देता है कि नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसको हमने देखा यानी खुदा को रूहानी आंख से देखा और हम उसकी गवाही देते हैं। और खुदा का कलाम इस बात की शहादत देता है कि जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने अंदर गवाही रखता है। और गवाही क्या है? मैं कब नए सिरे से पैदा हुआ, मेरी पुरानी ज़िंदगी क्या थी और नई ज़िंदगी मुझे कब मिली। पर आगे लिखा है कि तुम्हारी गवाही को कबूल, मतलब क्या कि जब आज भी कलीसिया में नए सिरे से पैदा होने की अहमियत बताई जाती है, उसका प्रचार किया जाता है, तो बहुत सारे लोग उस गवाही को नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। और कई कलीसिया में लोग हैं जो इस बात के गवाह हैं और दावेदार हैं कि हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। वो आपको साल बताएंगे, महीना बताएंगे, वो दिन बताएंगे कि फलां दिन था जब मैं नए सिरे से पैदा हुई या मैं नए सिरे से पैदा हुई। लेकिन लिखा कि तुम हमारी गवाही को कबूल नहीं करते। अगर कलीसिया में नए सिरे से पैदा होने का प्रचार किया जाए और हम सुन लें और हम कबूल ना करें तो हम सारी उम्र इसी तरीके से गुजार देंगे, हम कभी भी नए सिरे से पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इस बात को समझेंगे, ये कोई पादरी नहीं कह रहा, ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। मैं सच सच कहता, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। अगर निकोदेमुस को नए सिरे से पैदा होना जरूर था, आज हम में से हर एक को भी नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और इसका खतरा है अगर ना हम पैदा हो, और ख़तरा ये है कि अगर कोई नए सिरे से पैदा नहीं हुआ तो ना तो वो आसमान की बादशाही को देख सकता है और ना उसमें दाखिल हो सकता। देखने के लिए भी और उसके अंदर दाखिल होने के लिए भी शर्त ये है, तकाजा ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि हम नए सिरे से पैदा हो। हम नए सिरे से पैदा हो नहीं सकते अगर हम नए सिरे से पैदा होना ना चाहें। अगर हम चाहें कि खुदावन अगर निकोदेमुस के लिए नए सिरे से पैदा होना ज़रूर था, तो मैं तस्लीम करती हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरे लिए भी नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। क्योंकि मेरी ज़मीनी ज़िंदगी तो शायद और चंद सालों की हो, मैंने तो अब्दियत आसमान पे गुजारनी है, और आसमान पर जाने के लिए हमेशा की ज़िंदगी पर कब्जा करने के लिए चूँकि नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। लिहाजा निकोदेमुस की तरह मुझे भी समझा, मेरे भी सवाल का के जवाब दे, मेरा भी ज़हन खोल खुदा, मुझ पर भी करम कर, फजल की बख्शिश मुझे भी दे, ताकि ये इलाही सच्चाई मैं भी समझूँ और मैं भी कायदे के साथ कह सकूँ कि नए सिरे से पैदा होना क्या है, और मैं नए सिरे से पैदा हुई हूँ या मैं नए सिरे से पैदा कौन हूँ। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा था, हमने जो जाना है वो कहते हैं, हमने जिसको देखा है उसकी गवाही देते हैं। तो जो लोग नए सिरे से पैदा हुए हैं उनको मालूम है कि वो हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं। अगर हमें मालूम नहीं है, बहनों भाइयों को बुरा न मनाए, आपको धोखा न दें, कोई फायदा नहीं उसका होगा, उल्टा हमारी आखिरत खतरे में होगी। हमें भी नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। खुदा से दुआ करें, पैदा हो चुके हैं तो खुदा का शुक्र अदा करेंगे। खुदा तूने मुझे तौफीक फजल दिया और मुझे ये तजर्बा दिया, खुदा मुझे कोई शक नहीं है कि मैं आसमान की बादशाही में दाखिल होंगी या नहीं होंगी। मुझे मालूम है कि मैं हमेशा की ज़िंदगी रखती हूँ, मुझे मालूम है कि मैं हमेशा की ज़िंदगी रखता हूँ, मैं नए सिरे से पैदा हुई हूँ, मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा ईमान है कि इन दिनों
खुदा ज़िंदगी में ये कोई पहली अपॉर्चुनिटी नहीं हमारी होगी, खुदा हमें ज़िंदगी में और मौका दे रहा है कि हम में से जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए उनको फिक्र लाहक हो जानी चाहिए, उनको फिक्र लाहक होनी चाहिए और उनको खुदा के हुज़ूर हलीमी से और फरोख्ती से झुकना चाहिए, ताज्जुब नहीं करना चाहिए, ताज्जुब नहीं करना चाहिए, ताज्जुब नहीं करना चाहिए। बल्कि जैसे याकूब उसके पहले बाप की 17वीं आयत में शब्द के 27वें आयत में लिखा है, उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिलों में बोया गया है। गरूर है जो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करने देता है, और जितने भी ममलूर लोग होते हैं वो कहेंगे कि हमने ये बहुत पहले भी सुना हुआ है, बहुत ऐसे ऐसे लोग सारे ऐसे गुजार देंगे वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल नहीं कर पाएंगे। लिखा है उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिलों में बोया गया है। हलीमी से जब खुदा के कलाम को कबूल किया जाता है, मैंने आपको निकोदेमुस के बारे में बताया, उम्र में भी इसी से बड़ा ज़रूर है, लेकिन मसीह को रबी आए उस्ताद कह रहा है, सच्चाई जानना चाहता है, और मसीह ने कहा कि सच्चाई से वाकिफ हो गई तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। फरीसियों का बड़ा नुक्स था, वो रवायत पसंद थे, रवायत नहीं छोड़ दी, खुदा का कलाम को याद करो। मसलन की बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा हो सकता है, लेकिन मैं इस पर भी बात करूँ। अब कई लोग कहेंगे हमारे अब्बा ने बपतिस्मा नहीं दिया था, आपका ख्याल है वो दोज़ख में नहीं, हमारे पापा ने इतनी खुदा की खिदमत की, उन्होंने बपतिस्मा नहीं दिया था, आपका ख्याल है वो कहाँ गए? बुजुर्गों की रोह। कलाम क्या कहता है उसकी परवाह नहीं, अपनी बहस अपनी दलाली तकब्बर और गरूर का कहने के एक निशान है। खुदा के हुज़ूर फरोख्त बन के आया जाता है, मोहताज बन कर आया जाता है, और हाजतमंद बन कर आया जाता है, और जो खुदा के पास इस रूह में आता है, खुदा ने से वसूला करता है। हम अपने सरों को खुदा की हज़ूरी में झुकाते हुए इस आयत की रोशनी में अपना आप देखें कि आए बच्चों, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए लिखी जो मसीह यीशु के नाम पर ईमान लाए हो, इसलिए लिखी ताकि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो या नए सिरे से पैदा हो चुके हो। अगर हमें मालूम है तो खुदा का शुक्र है, अगर हमें मालूम नहीं है तो फिक्र कीजिए, दुआ कीजिए, कलाम का मुताला कीजिए, किसी रूहानी शख्स से गुफ्तगू कीजिए जो नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा करता है, गवाही सुनिए, रास्ता पूछिए, मेरी ज़िंदगी में ये काम कैसे हो सकता है, और फिर खुदा अपने फजल से हमारा ज़हन भी खोलेगा और हम भी ये तजर्बा हासिल करके मालूम कर लेंगे कि हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं, फिर हम इसकी दूसरों को भी, और न जाने कितने लोग हमारे गवाही देने और समझाने के नतीजे में वो भी खुदा को जान जाए और पहचान जाए। खुदा हमें